اچھا جی، اس کو میری کزن کی ساس کو جو فون کرتی تھی نا پی ٹی سیل پر باتیں بتاتی تھی، وہ میری خالہ کی بیٹی، مطلب میری کزن کی سگی تائی تھی، میری خالہ کی جٹھانی۔ میری خالہ کا اور ان کی جٹھانی کا گھر ایک ہی تھا، درمیان میں دیوار تھی چھوٹی چھوٹی، اور وہ دیکھتی رہتی تھی کون آیا ہے کون گیا ہے۔ تو جب بھی میری کزن کا ہسبینڈ آتا تو وہ دیکھتی، اور پی ٹی سی ایل پر اس ٹائم پی ٹی سی ایل فون ہوتے تھے، فون کر کہتی تمہارا بیٹا تھیلے لے کر آیا ہے فروٹ کے، بیوی کو باہر گھمانے لے گیا یہ وہ۔ پھر وہ بیٹے کی زندگی عذاب بناتی ماں، اور بیٹا آ کے بیوی کی بناتا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک خوش باش رکھے۔ اچھا، کل میں نے سٹوری سنائی تھی اپنی کزن کی، تو باقی رہ گئی تھی، تو میں نے کہا چلو میں اس کا انجام بھی بتا دوں آپ کو کہ ساس کیسی ہوتی ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں نا، جو فون کرتی تھی نا پی ٹی سی ایل پر، اور میری کزن کا جس نے گھر خراب کیا اس کی تائی نے، اور جس نے اس کو قبر میں پہنچایا ہے، وہ میری ساس تھی۔ ہے نا عجیب بات؟ وہ میری ساس تھی، میری خالہ کی جٹھانی کے بیٹے سے میری پہلی شادی ہوئی تھی۔ مطلب میری امی کی وہ لگتی تھی، میری امی کا کزن تھا میرا سسر، اس کی بیوی تھی وہ۔ میری جو خالہ نا، ان کی شادی اپنی سگی خالہ کے گھر ہوئی تھی، تو سگی خالہ کا بیٹا تھا میرا سسر، میری امی کا۔ تو ان کی جو بیوی تھی نا جٹھانی میری خالہ کی، ان کے بیٹے سے میری شادی ہوئی تھی۔ تو یہ میری ساس صاحبہ تھیں جو دوسروں کے گھر اجاڑتی ہوتی تھی اس طرح۔ اللہ اس کو زندگی دے، اور میں کہتی ہوں اس کو ابھی بھی سلامت رکھے۔ جو میری سوکن آئی ہے نا، اس کے سر پہ ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے، جو وہاں پہ سوکن ہے۔ تو وہ ایسے کرتی تھی نا، جب بھی میری کزن کا میاں کچھ بھی لاتا یا گھر رینٹ پہ اس کو لے کے دیتا، ظاہر ہے ایک گھر تھا، چھوٹی چھوٹی دیوار تھی، میری ساس ہر ٹائم طاق میں رہتی، اس کی تائی میری کزن کی ہر ٹائم طاق میں رہتی کہ وہ کیا لایا ہے، کیوں لایا ہے، کیسے لایا ہے، فوراً بتا دیتی۔ اپنی بیٹھک میں بلا کے سارا اے ٹو زی بتاتی باتیں۔ پھر وہ بیٹے کو بے عزت کرتی، ذلیل کرتی، پھر وہ بیچارہ کرائے کے مکان سے چھڑواتا، ماں کے گھر بٹھا دیتا، پھر جب کرائے پہ لے کے دیتا یہی کام۔ آہستہ آہستہ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا نا، بس ان کا گھر نہیں بسنے دیا۔ پھر میری کزن کا دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا، دوسرا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، اس کی دفعہ انہوں نے اس کو دودھ پلایا تھا، تو دوسرا بیٹا پیدا ہو گیا۔ پھر میری کزن نا اپنی بڑی بہن کے ساتھ کرائے پہ رہنے لگ گئی بیٹھک میں۔ تو وہ جو کچھ سال پہلے زہر کھایا تھا نا انہوں نے، تو وہی اسی زہر سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اللہ پاک ان کو بے حساب بخشے، لیکن ہمیں ایسے لگتا ہے، ویسے نہیں، کیونکہ اس کے ذرے باقی رہ جاتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات یہ دونوں، اچھا وہ وہاں پہ آتا تھا، وہ دور لے دیا نا رینٹ پہ گھر۔ اب میری ساس جو ہے نا، اس کو نہ پتہ چل سکا یا جو بھی ہے، لیکن وہ رات نہیں رکتا تھا اپنی بیوی کے پاس، تھوڑی دیر کے لیے آتا، بیٹھتا مہمانوں کی طرح اور چلا جاتا۔ میری کزن کے پاس آتا اس کا شوہر، تو کبھی باہر لے جاتا، گھماتا پھراتا، گھر چھوڑتا، پھر چلا جاتا۔ ایک رات تب میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ ایک رات اس طرح ہوا ہے کہ وہ نا میری کزن کو باہر لے کے گیا، وہاں اس نے نا چاٹ کھائی ہے، ان دونوں نے چاٹ کھائی ہے، اور میری کزن آ گئی گھر، وہ واپس چلا گیا ماں کے پاس۔ آدھی رات ہوئی تو میری کزن کہتی ہے میرے سر میں درد ہے، تو گولی کھائی ڈسپلین کی گولی، کہتے ہیں کہ وہ گولی ریئیکشن کر گئی ہے۔ پھر اس کو معدے میں درد شروع ہو گیا، معدے میں درد جیسے شروع ہوا نا، اس کو الٹی لگی، اس نے شور ڈالا۔ جیسے ہی دوسری بہن آئی تو وہ اس کو الٹیاں لگی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے معدے میں درد ہے، ہاسپٹل لے چلو، ہاسپٹل لے چلو۔ بس پھر ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، اور راستے میں ہی وہ فوت ہو گئی۔ اللہ ان کو بے حساب بخشے، ان کی مغفرت کرے۔ یہ تھی ساس، یہ ساس کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ۔ ان کی ساس نے میری کزن کو نہیں بسنے دیا، میری ساس نے میری کزن کو نہیں بسنے دیا۔
چگلیاں لگاتی. یہ جو چگلی ہوتی ہے نا، عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. ساس کی عادت ہوتی ہے چگلیاں لگانے کی. آپ کی وہ چگلیاں نا میں کہتی ہوں پورے پاکستان میں فون کر کے لگاتی ہے. جو عیب آپ میں نہیں ہوتا نا، ہر ساس ایک جیسی نہیں ہوتی، لیکن بہت ساری ایسی ہوتی ہیں. پورے پاکستان میں جب تک وہ فون نہ کریں آپ کی چگلی کا، اس کا دل نہیں ٹھنڈا ہوتا. آپ کو پہلے بیاہ کے لاتی ہیں بڑے شوق سے، بڑے زور سے. اچھا پھر یہ بات بھول بھال گئے جی، وہ فوت ہوگی 25 سال کی ایج میں فوت ہوگی وہ. ٹھیک ہے، جوان ہی تھی، بالکل جوان. 25 سال کی ایج میں کوئی شادی بھی نہیں کرتا آپ. اچھا 2 بچے چھوڑ کے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو اب اللہ زندگی کرے، اس بچے کی منگنی بھی ہوگی، اتنا بڑا ہو گیا دونوں بچے. تو وہ جب فوت ہوگی تو پھر اس کے کچھ سال بعد میرا رشتہ طے ہوا. میری امی ابو نے ہاں کر دی ان کو. تو اس طرح میری شادی ہوگی. بہت میری امی ابو کو اشاروں میں سمجھایا بھی سب نے کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، میری جو ساس تھی. لیکن پھر بھی نصیب میں تھا، یہ سب کچھ ہو گیا. چلو سو ہو گیا. اچھا جو ساس کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ کچھ ساسیں نہیں بھی ہوتی اور کچھ ہوتی بھی ہیں. یقین کرے پہلے بڑے شوق سے بیاہ کے لاتی ہیں، آؤ بھگت کرتی ہیں، بڑا چاہ کرتی ہیں. پھر بعد میں وہ آپ کو نا زمین کے نیچے دفنا کرنا، تب بھی ان کی روح کو سکون نہیں ملتا، آپ کو جینے نہیں دیتی. آپ اگر اچھے کپڑے پہننا چاہتی ہو، آپ کو کپڑے نہیں پہننے دیتی. آپ اگر کھانا اچھا کھانا چاہتے ہو، کھانا بھی نہیں کھانے دے گی. کھانے سے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں. ایک دفعہ میرا پہلا شوہر جو تھا نا، وہ آم لے کر آیا نا. آپ کو پتہ ہے آم بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ہنسی آئے گی یہ بات سن کر. تو لے کر آیا نا، تو وہ ماں بیٹا نا باہر بیٹھ کر نا آم کھا رہے. پلیٹ میں انہوں نے 3 آم رکھے ہوئے ہیں. اچھا یہ مجھے باہر یاد آ گیا، اتنے بڑے بڑے نا کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کیا مسئلہ ہونا ہے. میں ایک آم لے کے باہر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی نا. تو میرا جو شوہر تھا نا، اس نے کہا تم اندر چلی جاؤ آم لے کر. کہتی میری ماں کو نا، کہتا ہے میری ماں خود 3 بھی کھا لے گی، تمہارا 1 بھی نہیں برداشت کرے گی. ایسی ہوتی ہیں یہ عورتیں. پہلے بیٹے کی شادی بڑے چاؤ سے کرتی ہیں، بعد میں یہ آپ کو برداشت نہیں کرتی، کسی صورت نہیں کرتی. اچھا میرا ہسبینڈ خود منہ سے کہتا ہوتا تھا تم سونے کی بھی بانجھو، لیکن میری ماں کو تم اچھی نہیں لگو گی. کیونکہ میں نے بتایا نا کہ میرے جو سسر تھے وہ میری امی کے سگے خالہ کے بیٹے تھے. میں مطلب اپنی ساس کی سسرال میں سے تھی، تو سسرال سے اس عورت کو سخت نفرت تھی. پہلے اس نے شادی تو کر لی جذبات میں آ کے، لالچ میں آ کے میرے ابو جیز ٹھیک دیں گے یا پیسہ دیں گے یا جو بھی، لیکن بعد میں اس سے یہ چیزیں برداشت نہیں ہوئی. اچھا میرے ہسبینڈ میرے پاس بیٹھتا تھا تو وہ کہتی تھی کیوں بیٹھتا ہے. میری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میرے ہسبینڈ کو کہتی ہے کیوں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیوں یہ پریگننٹ ہوئی ہے، میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی. میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تب بھی اس نے ایسے ہی کہا. اچھا ہم اندر بیٹھے ہوتے ہسبینڈ وائف، دن کو بھی یا رات کو جس طرح بیٹھے ہوتے، آ کے دروازے کھول دیتی، یا غصے سے ہمارا دروازہ بند کر کے بس کنڈی لگا جاتی، جیسے نفسیاتی مریض نہیں کرتے. تو پھر میرا ہسبینڈ کہتا تھا میری امی کے سامنے میرے ساتھ نہ بیٹھا کرو. ہے نا عجیب بات، عجیب و غریب بات ہے، صرف عجیب نہیں. مطلب اس عورت کو بالکل میں برداشت نہیں تھی. وہ کہتی تھی میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دوں گی. قرآن پاک سامنے کھولتی تھی، عصر کے ٹائم پڑھتی قرآن پاک تھی، لیکن برائیاں میری کرتی تھی. اچھا پھر مجبوراً نا، پھر ایسے ساس جو ہوتی ہے نا، ایسی بہویں جو ہوتی ہیں نا، وہ پھر مجبوراً الگ ہونے کا سوچتی ہیں. اس میں نے پوری ویڈیو بھی بنائی ہے کہ بہو کیوں الگ ہوتی ہے، تو اس پہ مزید بناؤں گی بھی. بہویں پھر اس مجبوری میں الگ ہوتی ہیں. بہویں بری اتنی نہیں ہوتی، بہوؤں کو مجبور کیا جاتا ہے. بہوؤں کے کھانے پینے پہ اعتراض، پہننے پہ، سونے پہ، باہر جانے پہ، ہسبینڈ کے پاس بیٹھنے پہ اعتراض، تو پھر ان کو مجبور کیا جاتا ہے. وہ مجبور ہوتی ہیں علیحدہ ہونے پہ، وکھری ہونے پہ. اگر یہ دخل اندازیاں نہ دیں اس کے کاموں میں، وہ پاگل ہے جو علیحدہ ہو جائے، آپ کا بیٹا لے کر چلی جائے. جب تم اس میں انگلی نہیں نکالو گی، تم اس سے ڈسٹرب کرتی رہو گی، تو پھر تو وہ جائے گی تمہارا بیٹا لے کے، وہاں سے ضرور جائے گی. جب تم اس کے سونے پہ اعتراض کرو گی، 5 منٹ وہ لیٹ اٹھے گی تو 100 منٹ بتاؤ گی کہ وہ لیٹ اٹھی ہے.
ٹھیک ہے جی، ہم کپڑے لاتے تھے تو میری ساس خوش نہیں ہوتی تھی، بےزتی کر دیتی تھی. ہم جوتیاں لاتے تھے، بےزتی. ہم کوئی کریم پاؤڈر لاتے تھے، بےزتی. کہتی تھی پرانے کپڑے گھر میں پہنو، نئے کپڑے نہ پہنو، ہینگر کر کے ٹنگے رہے. کپڑے ہمیں نہیں وہ پہننے دیتی تھی بہوؤں کو. ابھی بھی اس کا یہی حال ہے. میں تو وہاں سے آ گئی ہوں لیکن ابھی بھی اس کا یہی حال ہے. مطلب وہ برداشت نہیں کرتی بہوؤں کو. کیوں کرتی ہیں ایسے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. اب اگر بیٹے کی شادی کر لی ہے تو اس چیز کو اب برداشت کرنا بھی سیکھیں تو پھر شادیاں کریں. پہلے بیٹوں کی شادی کو برداشت کرنا سیکھیں. میں تو کہتی ہوں کہ اسے کلاسیں لیا کریں یہ ساسیں، تو پھر شادیاں کریں بچوں کی. میں یہ نہیں کہتی میں فرشتہ تھی، میں فرشتہ نہیں تھی، لیکن میں اتنی جلدی بولتی نہیں تھی. لیکن جب وہ بالکل کہتے ہیں وہ نک و نک کر دینا، تب جا کے میں بولتی تھی. اور اس بات کا خاندان بھی گواہ تھا کہ اس کی بہویں اس کے آگے نہیں بولتی، لیکن وہ عورت کسی کو قبر تک پہنچا سکتی ہے تو اپنی بہووں کے ساتھ اس نے کیا سلوک کرنا ہے. بڑی بہو اس کی سگی بانجی ہے، ایک جو ہے دور پار کی بھتیجی ہے، ایک میں تھی، اور ایک اور بانجی تھی، اس کو بھی طلاق دلوا دی، مجھے بھی طلاق دلوا دی. اور بس. اور اس کی بیٹی میری جو نان تھی بہت اچھی تھی ہمارے ساتھ، لیکن اب اس کی زندگی اچھی نہیں ہے کیونکہ اس کی ماں کے کرتوت ہے. اس کی ماں کے کرتوت جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں بیٹی کے اعمال پر. بیٹی خود بہت اچھی تھی لیکن بیٹی بھگت رہی ہے. ہم اس کی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی نند کے لیے کہ وہ خوش رہے، جہاں بھی رہے سدا خوش رہے. لیکن اس کی ماں نے جو دوسروں کے ساتھ کیا نا، اس کی بچی کو بھگتنا پڑ رہا ہے. تو اس لیے دیکھا کرو کہ آپ کے گھر بھی بیٹیاں ہیں تو یہ مکافات عمل ہے دنیا، یہ لوٹ کر آتا ہے، لیکن ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں. اچھا، میرے چینل پہ جو نہیں ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرتا جائے. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، باقی باتیں کل کریں گے. اللہ حافظ.